علیکم، میں ذیشان مجاہد، اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے آج بات کرتے ہیں عشق کا سفر یا دا افیکشن آف لو۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ تخلیق مراد انسان جو بھی شے ہے یا چیز ہے ایک وجود کا نام ہے، یعنی میٹیریلسٹک یا ایک مادی وجود ہے، ہیومن باڈی جو ہے۔ اب اس وجود کا ایک نام بھی رکھ لیا، مثلا ذیشان۔ اب جب تک انسانی وجود کا جو تعلق ہے، ہیومن باڈی جو ہے خود کو انسان کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک غم اسے آ گیا، ہم نے اس کا نام ہی غم زدہ رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ آپ اور میں انسان ہیں اور ہمیں ہی یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ غم کہاں سے آ گیا، یہ غم یہ جو ہے یہ کہاں سے ٹپک آئی ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ مثلا کسی چیز کے چھن جانے کا غم، کسی کے نہ آنے کا غم، یا کسی کے نہ ہونے کا غم، یا کسی کے چلے جانے کا نام جو ہے غم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی دکھ و غم کی تعریف ڈیفینیشن آسان سی کی جائے تو مطلب یہ ہے کہ کوئی آ گیا، کوئی چلا گیا، یا کوئی نہ آیا۔ یہ آسان سے سمجھانے کے لیے اس انداز میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یعنی ان تین صورتوں میں سے کوئی بھی صورت ایک پیش آ جائے تو میں اور آپ جو انسان جو ہے وہ غمگین ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات آپ گہری سوچ میں ہوں اور آپ کے ذہن کی کوئی گتھی سلجھ جائے تو آپ دانا ہو گئے، مثلا آپ وائس ہو گئے، اس سے پہلے تک آپ ادر وائز ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہر انسان کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے، ٹھیک، کہ یکا یک دانائی جو ہے کھل جاتی ہے اور ایک کیمیا گری آ گئی۔ اب جس آدمی میں انسان میں دانائی آ گئی وہ کانشیسلی شعوری طور پر بدلتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خدا نخواستہ کسی انسان میں کہیں سے غم آ گیا تو وہ کہے گا میں غمگین ہوں، مجھے کھانا نہیں کھانا، ٹھیک ہے، یا وہ کھانا نہیں کھاتا، بلکہ غم میں بندہ کھانا کھا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ وہی انسان ہے جو کچھ دیر پہلے تک کھانا کھا رہا تھا، اچھا بھلا تھا، آج بھی ابھی بھی وہی انسان ہے جو غم سے آیا، اس کے بعد بھی وہ وہی انسان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب غم میں مبتلا ہے، اس لیے کھانے کے جو پروگرام ہے اس کے وہ چینج ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھی ایک شخص کے تصور سے اب وہ رعنائی، یہ خیال کہاں، ٹھیک ہے۔ مطلب اب کھانا کیسے کھائے، اب غم آ گیا، کھانے کا خیال ہی بدل گیا، صحت ہی اس کی چینج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک واقعہ سے اس کی ساری زندگی جو ہے وہ بدل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اچانک کسی دوسرے واقعے کے بعد اب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں وائسلی بولے گا، ٹھیک ہے۔ ایسا بندہ کسی اور طرح سے سوچے گا، اس کے اندر فکر کسی اور طرح پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب عبادت بھی وہ کسی اور انداز میں ہی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے عبادت کے انداز ہی جو ہے وہ بدل جایا کریں۔ جس طرح شاعر کہتا ہے، مجھے آئے فغانش نیم شب کا پھر پیام آیا، سنبھل اے دل کہ پھر شاید کوئی مشکل مقام آیا، اور یہ کہ خود کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ اور یہاں بات پھر کچھ اور بن جائے گی، وہ بندہ یہی سوچتا رہ گیا کہ سبزہ گل کہاں سے آیا، اور وہ یہ اللہ سے کہے گا کہ پالتا تو ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، ٹھیک ہے، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، موتیوں سے کس نے بھر دی خوش ہے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ تو اب اس انسان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ تو زندگی اور طرح کی ہے، ٹھیک ہے، یہ کچھ ایسے ہی زندگی ہے۔ اب وہ انسان جو ہے وہ وائس ہو گیا، سوچنے لگ جائے گا، اب انسان کسی اور طرح سے سوچے گا، اس کا انداز زندگی جو ہے، نقطہ نظر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ اب بندہ کھانا پینا بھی بھول گیا، جو انسانی فرائض تھے وہ بھولتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب صرف ذہن کا ایک پورا ڈیویلپ ہو اور بندے کی ساری زندگی جو ہے وہ بدل جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے دل میں ایک لہر اٹھی، اب اسے ہم جو ہے محبت و عشق کی لہر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ محبت کی لہر جب اٹھتی ہے تو بندے کی باطن کی ساری زندگی ہی بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ محبوب کے جمال کا
پر تو اتنا ہوتا ہے کہ انسان سہم جاتا ہے، اسے ہم ادب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بندے کے سہم جانے کا نام ہی جو ہے وہ ادب ہے۔ روب اور جلال محبوب اور پھر روب جمال محبوب سے بندہ عاجز یعنی سہم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ادب میں آ جاتا ہے۔ آپ ذرا سا دنیاوی محبت کے حاصل ہونے کی اپنی اپنی کیفیت جو ہے آپ کو تصور میں لائیں اور موازنہ کریں کہ ہو نہیں سکتا جب کہ محبوب کا ملنا جو ہے وہ حاصل ہونا، دستیاب ہونا کتنی خوشی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ ذرا تصور میں لائیں، میں ایسی محبت و عشق کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے لیے انسان تخلیق ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سوچیں کیسا عالم میں کیفیت ہوگا اس کا، سوچ میں عقل کے حیات میں انسان کے آ ہی نہیں سکتی یہ بات کہ وہ کیسا عالم ہوگا۔ مراد یہ ایسا ہے کہ کسی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنبد خضراء دیکھا تو اس کی وہیں جان نکل گئی، ٹھیک ہے۔ کعبہ کو سامنے دیکھ کے تو روح پرواز کر دے، یہ ہے وہ عالم کیفیت، ٹھیک ہے۔ اب اندیشہ اس بات کا کہ محبوب کہیں ناراض نہ ہو جائے، محبوب جو ہے وہ نازک مزاج اور شہنشاہ جو ہے وہ نازک مزاج ہوتا ہے، بادشاہوں کے مزاج جو ہیں وہ بڑے ہی نازک ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا انسان جو عشق حقیقی میں مبتلا ہو گیا وہ اب اپنے محبوب کو ہی بادشاہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو جو ہے ہم ادب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ادب کا کرینہ کوئی علم یا کوئی دنیاوی پروگرام، سائنس، ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ادب کا کرینہ آپ کو نہیں سکھا سکتی انسان کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ خود بخود پیدا ہونے والی، ڈیولپ ہونے والی، اندر سے ڈیولپ ہونے والی شے ہے، یعنی چاہنے والوں کا ہمہ حال ایک ہی موسم ہوتا ہے اور ایک ہی مزاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمہ حال مل کے رونا اور ہم حال رو رو کر ملنا۔ اب ان کی قسمت میں رونا لکھا گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ آنسو بھی تم سے چھین لیے جائیں گے، رب کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس بات ہی ختم کہ بندے کے متاع حیات ہی اس سے چھین جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی آنسو ہی چھین گئے، اب بندے نے اور کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب رو بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ جب آپ سے رونا ہی چھین گیا تو پھر اور بندہ کیا کرے گا۔ مجھ کو جدا کیا تو نے، میرا بن کر ہو کر کیا 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 تو نے، میرے آنسو بھی مجھ سے چھین لیے، کس قدر غم عطا کیا تو نے۔ تو ایسی صورتوں میں ادب جو ہے وہ خود بخود پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر آگے ادب جو ہے وہ اطاعت میں ڈال جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر شریعت بن جائے گا۔ ایک اور بات، ادب والا بندہ اگر صرف دور سے ہی ادب کرتا جائے، اطاعت میں نہ بھی آئے، پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ بن کے رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ عاشق معشوق ایک مضمون بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس مضمون کو کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اب ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صرف محبت و عشق میں سفر کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور محبت کے ساتھ ساتھ ہی وہ حجاب میں نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں محبت ہی ان کا حجاب بن جاتی ہے، اب وہ صرف حجاب سے محبت کرتے ہیں، اطاعت کا مضمون انہیں سمجھ ہی کوئی نہیں آتا۔ اب اگر اطاعت میں محبت ہو جائے تو یہ مومن کا اصل مقام ہے، ٹھیک ہے۔ غور کریں مومن کا کیا مقام ہے، اطاعت میں رہ کر محبت، ٹھیک ہے۔ خالی محبت بھی تجسس کا مقام ہے، لیکن اطاعت میں محبت سب سے اچھی شے ہے۔ اطاعت بھی ہو، محبت بھی ہو، یہ ادب کا کرینہ ہے۔ یہ کرینہ انسان کا دل آپ کو سکھائے گا، انسان کے اندر کا جو دل ہے وہی انسان کو سکھا سکتا ہے، محبوب نہیں سکھاتا، خود بخود آپ میں پیدا ہو جائے گا یہ ادب کا کرینہ جو ہے۔ سامنے اگر محبوب آ گیا، خود بخود ہی آپ ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کے ادب میں سر پہ ٹوپی پہن لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ خود بخود ہوتا ہے۔ محبت ان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ نشانی ہے، ان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہربانی ہے۔ محبت یہ ہے کہ عبادت میں رکت طاری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ محبت یہ ہے کہ عبادت میں رکت طاری ہو جائے، محبت والے کی آنکھ جو ہے ہمیشہ تر رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوس والی آنکھ اور ہے، ٹھیک ہے، ڈری ہوئی آنکھ اور ہے، اور کر آنکھ جو ہے وہ اور ہے، اور شرم و حیا سے محروم جو آنکھ ہے وہ اور ہے۔ تو یہ ہے عشق کا اثرات، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں محبت اور ادب کی ہیں، یہ محبت ہی ہے جو ادب سکھاتی ہے، آنکھ تر سکھاتی ہے، اور پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سکھاتی ہے۔ انشاءاللہ آگے پھر کس ٹاپک پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔